YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات پاک کے لیے۔ اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آواز کم ہی رکھیں جب بس لوگوں تک آواز پہنچ جائے، شور کا ذرا۔ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب تم فرما دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک میں نے پیغام حق پہنچایا، دین کا ابلاغ کیا، تم میری بات نہیں سننا چاہتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، میں منتظر رہا، تم کانوں سے انگلیاں نکالتے میں حق سناتا ہوں۔ جن راہوں پر چل کر میں نے تمہارے تک پہنچنا تھا تم نے انہی راہوں کے اندر کانٹے بچھا دیے، میں گھر سے نکلا کانٹے ہٹاتا گیا، پیغام حق سناتا گیا۔ تم نے میری راہوں میں گڑھے کھول دیے، لیکن میں ان گڑھوں سے بچ بچ کر تمہارے تک پہنچ کر تمہیں دین کا ابلاغ کیا۔ میرے اوپر جو مصیبتیں توڑی گئی، اذیتوں اور صعوبتوں کو جو میرے راہوں میں کھڑا کیا گیا، وہ بھی تمہاری نظر میں ہے۔ میں نے تمہارے تک دین بڑی مشقتوں میں رہ کر پہنچایا ہے، اور جب لوگ بات کو سننا نہ چاہیں تو اس وقت ان لوگوں کو بات سنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تو یہ لاؤڈ سپیکر کا موجود ہے انتظام، اور آواز اگر کانوں اور سماعتوں پر ثقیل ہو رہی ہو تو میں کہوں گا تو یہ ساؤنڈ مین اس کے مطابق کر دیں گے۔ آپ ہمدن گوش ہیں، وقت ایسا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ منتظر ہیں، پہلے انتظار کرتے تھے کہ ہم نے کوئی گفتگو سننی، تو آپ لوگوں کو بات سنانا کہنا آسان ہے، اور ان لوگوں کو بات سنانا کتنا مشکل ہے کہ جو بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ نبی کا حوصلہ ہے کہ حضور ان کے گھر جا جا کر ان کو پیغام حق دیا، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، کبھی دار ارقم میں، کبھی سیر حرم میں، کبھی مختلف آنے والے وفود سے، کبھی مختلف شہور میں، مختلف قبائل میں، کبھی ذی المجال کی منڈی میں، کبھی عکاظ کے میلے میں، ایک ایک کے پاس پہنچے، ان کو پیغام حق دیا۔ اور جب مکے والوں نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم سے حضور طائف کی طرف گئے، اور طائف والوں کو ان کی رہبری کا، ان کی بہتری کا اور ان کی اخروی حیات کا پیغام لے کر تشریف لے گئے، لیکن جو انہوں نے سلوک کیا وہ بھی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو سن کر عمل کرنے کی بجائے، اس کو قبول کرنے کی بجائے حضور کو پتھر مارنے شروع کیے، اپنے اوباش کو اس کے پیچھے لگائے، اور انہوں نے حضور کو اتنے پتھر مارے کہ حضور کے نازک بدن سے خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے۔ باغ کے اندر جو حضور کے ساتھ دو صحابی تھے، انہوں نے عرض کی، آقا ان کے لیے بد دعا بول دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں بولی۔ صحابہ کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ حضور ان کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر آئے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اتنا طویل سفر، 1 مہینے کی مسافت کا کر کے ان تک پہنچے، اور انہوں نے اس بات کو سن کر سمجھنے کی بجائے الٹا حضور پر پتھر برسائے۔ ان کا کلیجہ چل رہا، وہ بار بار عرض کر رہے تھے حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجیے۔ ادھر عذاب الہی کے فرشتے بھی عرض سنائیں، حضور آپ حکم تو کریں، ہم اشارے چشم کے منتظر، ابھی گوشائے لب سے بات نکلے گی، ہم اس پر عمل بھی کر چکے ہوں گے۔ ان دو پہاڑوں کو اس طرح جوڑے کے درمیان میں اہل طائف پیس کے رہ جائیں گے، آسمان سے آگ برسے گی، اتنا بھی اترے گا کہ یہ طوفانی منہ سے بڑا سیلاب آ جائے، لیکن
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، رحمت بن کر نہیں آیا۔ جب صحابہ کا مسلسل صلات بڑھتا گیا اور عذاب الہی کے فرشتے بھی عرض کرتے گئے حضور پر دعا بول دیجیے، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ جب لبوں کو حرکت ہوئی صحابہ خوش ہو گئے کہ ابھی لفظ نکلیں گے، ابھی تقدیر کا کلم چلے گا، لیکن جب لفظ زبان رسالت ماپ سے نکلے اور الفاظ یوں ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ چراغ عقل نہیں رکھتے، ان کے پاس اگر عقل کا چراغ ہوتا تو میرے راہوں میں کانٹے نہ بچھاتے، پھول برساتے، میرے اوپر پتھر نہ برساتے، بلکہ میری راہوں کے اندر اپنے پلکیں بچھاتے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پتھر کھانے کے بعد دعائیں دینا۔ یہ بات کہنے کو بھی آسان ہے، آپ سن کر بھی سبحان اللہ کہہ لیں گے، اور میں بھی اس کو نراجے سے نراجے اسلوب پہ بیان کر دوں گا، جو ہے وہ نادر الفاظ کے ساتھ خوبصورت پیغام کے اندر آپ تک اس بات کو منتقل کروں گا۔ لیکن پتھر کھانے کے بعد دعائیں کرنا یہ پیغمبر کا ہی حوصلہ ہے۔ مورخ اسلام کی جلدی نے نقشہ کرتا جب وہ پتھر مارے تو جو دعا کر الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ کتنا مشکل تھا، ذرا غور تو کیجیے۔ آج تو اگر مولوی صاحب کو ڈھنگ کا کھانا نہ کھلایا جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر صحیح نہ ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، مجھے بلایا تھا تو اسپیکر کو اچھا ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن کتنا مشکل کام ہے اور کتنا نرالا انداز ہے تبلیغ کا کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا تاریخ کے اندر ایسی کو مثال کو لاؤ۔ آپ نے کبھی درخت کو دیکھا ہے، پھلدار درخت کہ بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، اور جب اس کو پتھر مارتے ہیں وہ آگے سے پھل لٹاتے ہیں۔ یہ اس کا کردار ہے، پیغمبر کا کردار بھی ایسا ہے کہ لوگ پتھر مارتے رہے، حضور دعائیں دیتے رہے، الہی پتھر والی زمینوں پر پھول اگاتے ہیں۔ کیسا محبتوں والا پیغام ہے حضور کا۔ تو کتنے دکھ سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ان کی خیر خیری کے جذبوں سے سرشار تھے، اور ان تک پیغام حق کا اعلان کر رہے تھے، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں دی، راہوں میں کانٹے بچھے، حضور نے دعائیں دی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑھیا روزانہ حضور پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن جب بیمار پڑی حضور اسی کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جو حضور کو جادوگر ہے جو بچنا چاہتی ہے اسی کا سامان اٹھا کے حضور اس کے ٹھکانے پر پہنچا کر آتے ہیں۔ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جو مخالف حکم کے کام کیے جائیں، ان سے محبتوں اور الفتوں کا سلوک کیا جائے۔ جس جس دکھ سے حضور گزرے تاریخ کے اوراق کے اندر سبق ہے ہوگا۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی اور 3 سال دقت کے اذیت اور مشکل کے جو حضور نے کاٹے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے۔ سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی کھانا پہنچنے دیا جاتا، نہ کوئی غلہ جانے دیا جاتا، نہ پانی جانے دیتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، حتیٰ کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، اور جب وہ روتے تھے تو ان کی مائیں یہ کہہ کر چپ کراتی تھی، بیٹا چپ کر جاؤ، وادی سے باہر اگر کسی کافر نے سن لیا تو محمد عربی کو تانے دیں گے۔ تو وہ بچے فوراً چپ ہو جاتے، مشکیزے کے چمڑے کاٹ کر اس کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بھگو کر اور اس کو ملا کر اس کو پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو بچاتے۔ اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں ہے، شاہ ابی طالب کے اندر برابر 3 سال ایسے گزرتے۔ ہمارے یہاں تو دین بڑی آسانی سے پہنچ گیا نا، ہم گھر سے نکلے، راستے کے اندر فرش لگے ہوئے تھے، مسجد میں پہنچے تو گرمیوں اور سردیوں میں موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب تھا، قلیب بچھے ہوئے تھے، کنکمے لگے ہوئے تھے، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ ہمیں تو بڑی آسانی سے دین ملا، تھوڑا ان کو پہنچو، ان کو دیکھو جنہوں نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پشت پہ کوڑے کھائے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لیٹے۔ اسلام کے اندر کتنی اذیتیں تھیں، کتنے دکھ تھے، کتنی مصیبتیں تھیں، کن کی مشکلات سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ آئیے تاریخ کے اوراق اٹھائیں، ساری زندگی فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اس دنیا پر جو سب سے بڑی دولت ہے بندے کے لیے وہ ہے ایمان کی دولت، اور آخرت میں سب
سے بڑی دولت جو دی عطا کی جائے گی وہ ہے دیدار الہی. تو اس دنیا پر سب سے بڑی دولت دولت ایمان نصیب ہوئی حضور کی وساطت سے. فرمایا اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ میں نے اتنی بڑی دولت تمہیں وہاں پہنچائی، میرے ذریعے سے اتنی بڑی عزت تم کو نصیب ہو گئی، تم ایمان کی بہاریں لٹ رہے ہو، لیکن نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. میں نے کس طرح دین پہنچایا، میرے گھر میں بھوک اور افلاس رہا، لیکن میں نے تمہارے سامنے کبھی ہاتھ دراز کیا؟ اللہ کے حبیب کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. میرے اور آپ کے گھر میں 2 دن چولہا نہ جلے، دن کو تارے نظر آ جائے. ہاں 1 مہینے تک برابر چولہا نہیں جلتا. کبھی خشک کھجوروں سے گزارا، کبھی صرف سبزو کھا کے گزارا کر دیں، کبھی صرف پانی پی کے گزارا کر دیں. اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ دیکھو بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. فکشف بدنہ، حضور نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا